حضرت عثمان غنی نے جس بیر روما کو خرید کر کے آزاد کیا تھا، جس جنت البقیع کو مسلمانوں کے لیے خرید کر کے وقف کیا تھا، تاریخ کا وہ موقع بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے عہد کو سنبھالا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے تو آپ کے بعد خلیفہ، مسلمانوں کے بادشاہ، امور سلطنت، امور اسلامیہ کو سنبھالنے والے عمر فاروق عثمان ابوبکر صدیق بنے۔ 2 سال کے بعد وہ دنیا سے جب تشریف لے کر کے حضرت عمر فاروق اعظم بنے، ان کے بعد سنبھالنے والے حضرت عثمان غنی تھے، اور تقریباً 10 سے 12 سال تک مسلمانوں کی حکومت کرنے والی ذات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورے دنیا کے مسلمانوں پر آپ نے تنہا حکومت کی ہے۔ اتنی بڑی ذات اور اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کے اوپر اسی بیر روما جسے خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، 3 دن تک پیاسے رہے اور اس کنویں سے پانی آپ کو نہیں دیا۔ ذرا سا سوچیں، تاریخ کو ذرا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت عثمان غنی کی آخری دور حکومت میں کچھ فتنہ انگیزوں نے فتنہ پھیلانا شروع کر دیا، اور فتنہ اس قدر عام ہو گیا کہ آپ کے قتل کرنے کے پیچھے پڑ گئے، اور بلوائی آپ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیرے رہتے تھے، موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کہاں پر موقع ملے آپ کو قتل کر دیا جائے۔ اس قدر ماحول تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بیٹے حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی کے دروازے پر نگہبان، گارڈ، رکھوالے کے طور پر اپنے دونوں بیٹوں کو بھیجتے تھے، جاؤ بیٹا عثمان غنی کی حفاظت کرو، خلیفۃ المسلمین۔ حضرت حسنین کریمین دروازے پر تلوار لے کر کے حضرت عثمان غنی کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ 3 دن تک ایسے وقت گزرے کہ عثمان غنی کو پانی نصیب نہ ہوا۔ جب پیاس کی شدت زیادہ بڑھی تو عثمان غنی کھڑے ہوئے اور اپنے گھر کے جھروکے سے لوگوں کو مخاطب ہو کر کے کہا، اے لوگوں، میں کوئی دوسرا عثمان نہیں بلکہ میں وہی عثمان ہوں کہ جب تم پانی کے لیے ترس رہے تھے تب میں نے پانی تمہیں خرید کر کے میٹھا پانی دیا اور تمہارے لیے وقف کیا تھا۔ جب تمہارے پاس زمینیں نہ تھیں تو جنت البقیع جیسے نامی زمین کو میں نے خرید کر کے تمہارے لیے وقف کیا تھا۔ آخر تم کس ظلم کا مجھے بدلہ دے رہے ہو، کس چیز کا تم مجھے بدلہ دے رہے ہو، ذرا سا مجھے بتاؤ۔ اس وقت بلوائیوں کی نگاہوں میں کچھ نہ تھا، صرف حضرت عثمان غنی کی شہادت کا معاملہ تھا۔ اور آخر کار یہ وقت ایسا بھی آیا کہ کچھ بلوائی آپ کے گھر کے پیچھے سے داخل ہوئے اور آپ پر حملہ کر کے اس وقت خدا کی رحمت دیکھو، اس کا کرم دیکھو، اور اللہ کے بندے کس قدر جانکار ہوا کرتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں خبر دے دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کا ماحول ہوتا تھا، معمول رہتا تھا کہ صبح اٹھتے تھے اور فجر کی نماز پڑھتے، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے، اور قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد کہیں باہر نکلتے تو پاجامہ شریف پہنتے تھے۔ لیکن اس دن جمعہ کا دن تھا، فجر کی نماز سے پہلے ہی آپ نے غسل فرمایا، خوشبو لگائی اور پاجامہ کرتا سب ساتھ میں پاجامہ بھی پہننے کے بعد فجر کی نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ اور جب بلوائیوں نے پیچھے سے حملہ کیا تو حضرت عثمان غنی اس وقت بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب انہوں نے حملہ کر کے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا، اس وقت حضرت عثمان غنی کے خون کا فوہارہ جو نکلا تھا اس کا پہلا قطرہ قرآن پاک کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر جا کر کے گرا تھا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے، وہی ہر چیز کو سننے اور جاننے والا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی راہ میں ایسی ایسی قربانیاں پیش کی ہیں، وقت کی قلت ہے ورنہ میں آپ لوگوں کی بارگاہ میں پیش کرتا، بتانا چاہتا ہوں کہ جس قدر آپ مرتبہ چاہتے ہیں اسی قدر آپ کو قربانی پیش کرنی ہوگی۔ ہمارے اور آپ کے اندر یہ خیال زیادہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں، اتنا اچھائی کرتے ہیں، اتنا دیتے ہیں خدا کی راہ میں، اتنی خدا کی مدد کرتے ہیں، پھر ہم ہی تو کیوں بیمار رہتے ہیں، ہم ہی کیوں پریشان رہتے ہیں، اللہ ہم ہی کو دیکھ رہا ہے ان کو نہیں دیکھ رہا معاذ اللہ۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ آپ جس قدر جتنا بڑا مقام پائیں گے اتنا ہی بڑا آپ کا امتحان ہوگا، تبھی آپ اس درجے پر پہنچ پائیں گے۔ اس لیے میں نے سیدنا سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھے تاکہ آپ انہیں بھی جانیں کہ کس قدر آپ نے کام کیا اور آپ کے آخری وقت میں لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سمجھنے اور سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کچھ ضروری باتیں 2-3 منٹ میں بیان کر ختم کر رہا ہوں۔ ضروری بات کچھ یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں تیجا یا 40واں ہوتا ہے تو اس میں روحانی بدا کرتے ہیں نا، کہتے ہیں روحانی بدا۔
یہ جو روحانی بدع کا جو کہنا ہے طریقہ ہے اور جو کرتے ہیں یہ طریقہ غلط ہے۔ آپ احسال ثواب کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، لوگوں کو صدقے دیتے ہیں، جو ہو سکتا ہے دیں، یہ صحیح ہے، لیکن جو روحانی بدع جو اس کا تصور ہے یہ غلط ہے، کیونکہ روح آپ نہیں نکال رہے ہیں، نہ ہی آپ ختم کر رہے ہیں، گھر سے بھگا رہے ہیں۔ روح آج گئی ہے، کل آئے گی، اور کل گئی ہے پرسوں آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومنین کی روحیں اپنے گھروں پر واپس آیا کرتی ہیں اور وہاں سے مطالبہ بھی کرتی ہیں کہ ہمارے گھر والے ہمارے نام سے کچھ احسال ثواب کرتے ہیں، اگر احسال ثواب کرتے ہیں تو ان سے خوش ہوتی ہیں، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو انہیں تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اب ذرا سا سوچیں، اس میں تو حد نہیں کہ 40 دن کے بعد نہیں آئے گی، تو آپ بدعہ کر رہے ہیں، رخصت کر رہے ہیں بس آخری لمحہ، یہ غلط طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرا جو قریبی رشتہ دار جو میرا بھائی ہے اس کا جو انتقال ہوا ہے وہ بڑی پریشانی کے عالم میں ہے، غمگینی کے عالم میں ہے، یا رسول اللہ علیہ وسلم کچھ حل بیان فرمائیے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اسے عمدہ کفن نہیں دی ہے، اس لیے جب عمدہ کفن والوں کے سامنے جب اس کی بیٹھک ہوتی ہے، جب گفتگو کرتے ہیں مردے آپس میں، جب مرحومین آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو انہیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اس لیے تم اپنے مرحومین کو عمدہ قسم کا کفن دو، عمدہ قسم کے کپڑے پہناؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب تو ہو گیا، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب جس کا انتقال ہو تو اسی کے ساتھ میں اسے ایک کفن ایکسٹرا دے دو، انشاءاللہ اسے ضرور پہنچے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ انتقال کے موقع پر ایک کفن زیادہ دی گئی، اور اس کے بعد میں انہوں نے پھر خواب میں دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں، اب وہی جو پریشانی کے عالم میں تھے، چہرہ مرجھایا ہوا تھا، خوشی کے عالم میں جھوم رہے ہیں اور انہیں ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ اس لیے اپنے مرحومین کو عمدہ کپڑے پہناؤ، عمدہ کفن دو، اور ان کے نام سے سال ثواب ضرور کیا کرو۔ اچھا ایک اور کام کرتے ہیں کہ 40ویں دن جو آخری ٹائم ہوتا ہے، آخری دن میں کیا کرتے ہیں، کچھ عورتیں ہوتی ہیں، جگہ تو ماحول ہوتا ہے کہ آٹا وغیرہ کچھ رکھتے ہیں، اسے چھپا کر کے رکھتے ہیں، پھر صبح دیکھتے ہیں، کہتے ہیں تصور کرتے ہیں اس میں جو مرنے کے بعد جو بنے ہوں گے ان کا قدم یہاں پر بن جائے گا، تو پھر صبح دیکھتے ہیں تو کچھ ایسی کھالا بہت ہوتی بھی ہیں کہ ان کو نظر آ جاتا ہے پیر بنا تو کتنے آدمی ہیں، اور چڑیا کا پر میں پرندے بن گئے ہیں، اللہ رب العالمین۔ اس طریقے سے ہوتا ہے، اپنے یہاں تصور ہے اس کا، یہ تصور اگر آپ نے کر لیا تو ایمان سے ہاتھ دھو گئے، آپ کا ایمان آپ سے ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر جو معاملہ ہوا اس سے آپ نے یہ سمجھا کہ وہ انسان نہیں بلکہ پرندہ بن چکا ہے یا پھولا بن چکا ہے، اس فوٹو سے سمجھ میں آ رہا ہے، اس قدم کے نشان سے سمجھ میں آ رہا ہے، تو جیسے یہ سمجھے یہ آوا گون ہو جائے گا۔ تو صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ آوا گون کا ماننے والا کافر ہے، کیونکہ مومن کی روح کسی دوسرے میں منتقل نہیں ہوتی، نہ مومن کی نہ کافر کی کسی کی روح کسی میں منتقل نہیں ہوتی۔ انسان جس شکل میں ہے دنیا سے جانے کے بعد اس کا ثواب، اس کا عذاب اس کے اوپر ہوگا، وہ کسی دوسری بدن میں جا کر کے پھر سے نہیں لگے گا۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ جا کر کے پرندہ بن گئے ہیں یا چھگڑی بکری بن گئے ہیں یا انسان بنے ہیں، یہ تصور کریں گے تو کافر ہو جائیں گے، اس کے لیے آپ کو توبہ کرنا پڑے گا، کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اس چیز سے بچیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے مرحومین کے نام سے احسال ثواب کریں۔ احسال ثواب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، مرحوم کو فائدہ بھی ہوگا، آپ کے گھر میں برکت بھی ہوگی۔ مدینہ المنورہ کے ایک امام تھے جنہیں امام الحرمین کہا جاتا تھا، ان کے یہاں ایک صاحبزادی تھی جو بڑی حسین و جمیل تھے، اتفاق سے ایک نوجوان کی نظر پڑی تو اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی، اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش کسی طریقے سے انہیں اپنا لیا جائے، ان سے شادی کر لی جائے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اتنے بڑے امام ہیں، اتنے بڑے عالم دین ہیں، ان کی لڑکی سے شادی کرنا اتنا آسان نہیں۔ مختصر میں عرض کر رہا ہوں کہ ان سے شادی کرنا آسان نہیں ہے، آخر اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس نے وہی طریقہ اپنایا جو شہد دکھائے زہر پلائے قاتل جائیں شوہر کو، اس مردار پہ کیا للچایا، اپنی دنیا دیکھی بھالی ہے کہ اس نے لبادہ بدلا اور چڑھا لیا کرتا پاجامہ، سفید ٹوپی اور نمازی بن گیا پنجو، اور پہنچ گیا امام صاحب کے پہلی صدمے، امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا کہ دیکھیں امام صاحب کو شریف مجھے سمجھیں، اور پھر جب سمجھ جائیں گے بہت اچھا آدمی تو نکاح ضرور کر دیں گے۔ وہی کرتا رہا، امام اذان سے پہلے پہنچے اور امام صاحب کے بالکل پیچھے بار بار نظر میں آئے کہ ہاں انہی ہیں، اور ایسا ہوا بھی۔ جب بہت بار بار دیکھا وہ امام صاحب سے، پھر جب اس نے فرمائش کی کہ حضور میں شادی کرنا چاہتا ہوں کی بیٹی سے، انہوں نے دیکھا تھا وہ پوچھا پاچھا تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں نمازی ہے، ایماندار ہے، اچھا شریف آدمی ہے، انہوں نے نکاح کر دیا۔ نکاح کرنے کے بعد لیکن انسان کا جو نفس ہے نا، اس کے اندر جو شرارت ہے وہ نہیں جاتی ہے، چھپ جاتی ہے، جاتی نہیں ہے۔ کچھ دن تک تھا جو جنون تھا اس نے حاصل کر لیا،
اپنی داڑھی چڑھایا، کپڑا ہٹایا، اپنے فیشن میں آیا اور پھر اپنا کام شروع کر دیا۔ عیاشی، شراب نوشی، بدماشی جو کرتا تھا وہ پھر کرنے لگا۔ وہ بیٹی تھی دیندار گھرانے کی۔ ہماری ماں بہنیں اس بات کو غور سے سنیں اور اپنے بچوں کی پرورش کریں اور ضرور قرآن پڑھنے کا طریقہ سکھائیں تاکہ اس کا فائدہ ہماری اولاد کو ہو سکے۔ اب جب اس نے اپنا لبادہ بدل دیا اور وہ اپنے کام میں پھر وہی پرانی عادت میں مشغول ہوا، لڑکی تھی دیندار گھرانے کی، قرآن کی تلاوت کرنے والی، نماز کی پڑھنے والی اور نماز سے محبت کرنے والی، تو اس لڑکی سے نہ رہا جا سکا اور اس کی گھٹن محسوس ہونے لگی اس گھر میں، تو جا کر کے اس نے اپنے ابو جان سے شکایت کی کہ میرے شوہر اس طریقے سے حرکت کرنا چاہتے ہیں، میں ان کے گھر سے نہیں رہوں گا۔ جب والد صاحب نے سنا تو بالکل انہیں الگ کر دیا اور اپنے پاس رکھا اور کہا میں تمہارے یہاں نہیں بھیجوں گا کیونکہ تم نماز سے محبت نہیں رکھتے ہو، تمہیں دینداری سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہیں اسلام و شریعت سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم صرف اپنی مرضی کے کام کرتے ہو، اس لیے اپنی بیٹی کو تمہارے گھر نہیں بھیجیں گے۔ اب یہ معاملہ ہوا تو اس نے یہ طریقہ اپنایا، جادوگر کے پاس جو رکھتے ہیں نا شیطان اپنے پاس رکھتے ہیں موکل جنات وغیرہ، ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے پہنچا کہ تمہیں ہم مزہ چکھائیں گے، تم ہم سے ٹکر لیتے ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، تم مجھ سے ٹکر لیتے ہو۔ اس بات کے لیے اس نے ٹھانی اپنے دل میں اور ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے اس موکل کے پاس گئے جس کے پاس جنات شیطان رہتے تھے، موکل کے طور پر جو رکھتے تھے، ان کے پاس پہنچا اور سارا معاملہ بتا اور کہا اگر ضرورت پڑ جائے تو میں اپنا کھیت اپنی جائیداد سب بیچ دوں گا، لیکن انہیں میں سبق سکھا کر کے رہوں گا، ان کی بیٹی اپنے گھر لا کر کے رہوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس میں کیا بات ہے۔ اس نے پڑھنا شروع کیا، کام شروع کیا، دعا تبیز دیا اور سب اپنا عمل شروع کیا۔ اس نے اپنا عمل شروع کرتے 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 یہ تاریخ متعین کی کہ اس تاریخ میں وہ لڑکی تمہارے قدموں میں آ کر کے گرے گی اور نہیں آئے گی، نہیں پر اپنی نظروں کے سامنے اسے ہم بلا کر کے دکھائیں گے۔ تاریخ متعین ہوئی، لڑکی تو نہیں آئی۔ اب یہ سب دوڑتا ہوا انہیں کے پاس آیا اور کہا کہ ذرا سا ایسا کرو، اسے اٹھا کر کے صرف یہاں تک پہنچا دو، بس میں گھر بھی نہیں لے جاؤں گا، ایک مرتبہ میرے دل کی جو تمنا ہے پوری ہو۔ اس شخص اپنے شیطان جناتوں کو بلایا، جتنا پڑھ سکتا تھا اس نے سب کچھ پڑھا اور جب پڑھ کر کے سب فارغ ہو گیا، اس کا سب کام ختم ہوا تو اتنی تیز سے چیخنا چلانا شروع کیا کہ جس کی وجہ سے جو نوجوان جو شادی کرنا چاہتا ہے اسے پھر سے بلانا چاہتا اپنے گھر میں، اس کے ہوش اڑ گئے اور وہ بہت پریشان ہوا، اسے روک کر کے تھام کر کے سنبھال کر کے وہ بار بار پوچھتا رہا کہ مجھے بتاؤ آخر کیا معاملہ ہے، آخر کیا وجہ ہے۔ کافی دیر کے بعد جب اس کے کچھ ہوش آیا، اسے کچھ سمجھ آئی تو اس نے کہا کہ میں نے پڑھنا بند کر دیا ہے، اگر بند نہ کرتا تو میں نے دیکھا تھا کہ چند ننگی تلوار لیے ہوئے کچھ ایسے نوجوان میرے سامنے آتے ہوئے نظر آئے تھے کہ اگر میں بند نہ کرتا تو میرا سر قلم کر دیتے، میرے ساتھ تمہارا بھی خاتمہ ہو جاتا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کوئی معاملہ نہیں، تمہارے شیطانوں نے کام نہیں کیا، ایسا کرو پھر سے کام شروع کر دو۔ اس نے کہا نہیں، اس کے اوپر خدا کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اس کے اوپر ہمارا جادو، ہمارے جنات، ہمارے شیاطین کام نہیں کر سکتے ہیں۔ نوجوان نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا جا کر کے خود اس عالم دین سے پوچھ لو یا اس لڑکی سے پوچھ لو کہ تم کون سا ایسا کام کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارا نہ جادو چلتا ہے، نہ ہمارے شیاطین کام کر سکتے ہیں، نہ ہمارے جنات کام کر سکتے ہیں، جو ہواؤں کے مانند اڑتے ہوئے جسے چاہتے ڈانگ لے کر کے آتے ہیں، لیکن تمہارے اوپر ہمارا زور کیوں نہیں چل رہا ہے؟ وہ نوجوان جاتا ہے، عالم صاحب کے پیروں میں گرتا ہے اور معافی مانگتے ہوئے کہتا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ آخر کون سا عمل ہے، کون سا کارنامہ آپ انجام دیتے ہیں، کون سا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کچھ نہ بگاڑ سکے آپ کا۔ تو عالم دین نے بہت پیارا جملہ کہا تھا جو ہم نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کچھ نہیں کرتے ہیں، صرف اتنا کرتے ہیں کہ صبح صبح اپنے گھر میں اپنے پورے خاندان والوں کو، پورے گھرانے والوں کو ایک لائن میں بٹھا کر کے قرآن کی تلاوت کراتے ہیں اور اسی قرآن کی برکت کی وجہ سے ہمارے گھر میں کوئی مصیبت کوئی پریشانی آئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ وہی قرآن جو ہماری ساری مصیبتوں کو دور کرتا ہے، جس کی برکتوں سے ہماری پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، جس کو پڑھ دیا جائے تو شیطان بھاگ جائے، جسے پڑھ دیا جائے تو قبر سے عذاب دور ہو جائے، جسے پڑھ دیا جائے تو گھر کی مصیبتیں دور ہو جائیں۔ وہی قرآن ہمارا مسجد میں رکھا ہوا ہے، اگر ضرورت پڑ جائے تو کمرے میں نہیں ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ہدایت نصیب فرمائے، اور جس مرحوم کے نام سے اس محفل کو منعقد کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔